بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ میں عموماً اپنی کسی ویڈیو کے آغاز میں یہ ریکویسٹ نہیں کرتا ویورز سے کہ وہ ویڈیو پوری دیکھیں، لیکن آج کی ویڈیو میں کیونکہ گزشتہ ویڈیو سے جڑے ہوئے بہت سے اہم سوالات ان کا میں نے جواب دینا ہے، ایک دھمکی کا تذکرہ کرنا ہے اور چند گالیوں کے بارے میں بات کرنی ہے، تو اس وجہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے پچھلی ویڈیو دیکھی تھی اور اس کے اوپر کامنٹ کیا تھا، اس کو ایک میجورٹی جو ہے اس نے لائک کیا اور پازیٹیو کامنٹس کیے، کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ڈس لائک کیا، تو وہ لوگ جو ہیں ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ بہت سارے ابہام جو ان کے ذہنوں میں پیدا ہوئے اس ویڈیو کو دیکھ کر، اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ دور ہو جائیں، اور اس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، ایک خبر بتا دیتا ہوں جو کہ پڑوسی ملک بھارت سے آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت اور چین کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں لداخ کے تنازع پر۔ یہ مذاکرات آج ہوئے مولدو جو ادر سائیڈ آف دا بارڈر، یعنی کہ چین میں ایک چیک پوسٹ ہے، وہاں پر ہوئے، جہاں پر بھارت کے 14th کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ نے بھارت کے وفد کی نمائندگی کی، اور دوسری جانب سے میجر جنرل لیو لین جو کہ چائنیز آرمی کے میجر جنرل ہیں، انہوں نے چائنیز فورسز کی نمائندگی کی اس ایشو کے اوپر۔ اب تک تقریباً چین اور بھارت کے درمیان 12 راؤنڈز ہو چکے ہیں ملٹری اور ڈپلومیٹک لیول پر اس تنازع کو، اس گتھی کو، اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے، لیکن اس سمیت ابھی تک تمام کے تمام راؤنڈز ناکام ہوئے ہیں، اور اس کا اندیہ جو ہے وہ آج صبح چائنا کے ایک جریدے گلوبل ٹائمز، جس کو ماؤتھ پیس یا ترجمان سمجھا جاتا ہے چائنیز حکومت کا، چائنیز اسٹیبلشمنٹ کا، اس میں یہ ایڈیٹوریل چھپا جس میں یہ کہا گیا کہ چائنا ول ناٹ گیو اپ این انچ، یعنی 1 انچ علاقہ بھی جس کے اوپر وہ قبضہ کر چکا ہے وہ خالی نہیں کرے گا۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ اب امید بھی نہیں رکھی جا رہی تھی کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بھارت کی فیور میں حل ہو جائے گا، کیونکہ بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ 1 اپریل سے پہلے کی پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ شفٹ بیک کر لیا جائے۔ تو یہ تنازع جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس ریجن میں پاکستان کو بھی افیکٹ کرتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو گزشتہ روز میں نے اس کے حوالے سے ویڈیو کی، اور بہت سارے لوگوں نے اس کا ٹائٹل دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے درمیان میں چھوڑ دیا ہوگا، اور کامنٹ کرنے کے بعد پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی چاہیے تھی اپنا تبصرہ جو ہے وہ کرنے سے پہلے، اور میں ان سوالات کی طرف یعنی کہ ان کامنٹس کی طرف، تبصروں کی طرف نہیں جاؤں گا جو کہ بے سروپا تھے، جن میں کوئی سوال سے زیادہ جو ہے وہ خام خواہی جو ہے وہ بات کی گئی۔ میں آپ کو جو پراپر جینون سوال ہیں، نام جو ہے وہ ظاہر ہے سارے سوال 1 بائی 1 تو میں نہیں کروں گا، لیکن میں نے جسٹ نکالا ہے ان سوالات کا، سوالات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کون سے ایڈریس کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ کہاں دھوکہ کیا پاکستان نے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ویوز لینے کے لیے بنائی گئی تھی، یا یہ ویڈیو جو ہے وہ تھم نیل جو ہے وہ ویوز کیپچر کرنے کے لیے، یہ کلک بیٹ تھا۔ پہلی بات کہ اگر ویوز لینے کے لیے میں نے ویڈیو کرنی ہو تو میں سنتھیا ریچی کے اوپر ویڈیو کرتا، اگر میں نے ویوز لینے کے لیے ویڈیو کرنی ہوتی تو جس وقت عورت مارچ ہو رہی تھی تو میں خلیل الرحمن قمر صاحب کے حوالے سے ویڈیو کرتا، اگر ویوز لینے کے لیے ویڈیوز کرنی ہوتی تو میں جس وقت مولانا طارق جمیل والا معاملہ آیا تھا تو میں اس کے اوپر ویڈیو کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے کوئی سبجیکٹ جو ہے وہ گفتگو کے قابل نہیں ہے، لیکن میں جس پر خود کو یہ نہیں سمجھتا، اس قابل نہیں سمجھتا کہ آئی ہیو لٹل نالج آن اے سبجیکٹ، کہ میرا علم کم ہے کسی ایک موضوع کے حوالے سے، یا میری دلچسپی یا میرا انٹرسٹ کم ہے، تو پھر میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا۔ تو یہ تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ویوز لینے کے لیے جو ہے وہ ویڈیو نہیں کی۔ اب آ جاتے ہیں اس سوال کے اوپر کہ میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ دھوکہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا، میں ایک کاؤنٹر سوال کر لیتا ہوں، جسارت کر لیتا ہوں کاؤنٹر سوال کرنے کی، کہ آپ نے پاکستان، بھارت اور چین کی آپس کے جو تعلقات ہیں اس کی ہسٹری کو سٹڈی کیا ہے یہ اعتراض اٹھانے سے پہلے؟ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو چاہیے
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اعتراض کا حق نہیں بنتا، اعتراض کا حق پھر بھی بنتا ہے آپ کا، لیکن آپ کو یہ ضرور چاہیے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی انفارمیشن اکٹھی کر لیں۔ میں آپ کو بہت سارے واقعات ہیں، میں آپ کو چند واقعات کوٹ کر دیتا ہوں، کچھ ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2014 کے غالباً نومبر کا مہینہ ہے، اس میں آپ ایک تقریر ہے اٹھائیں اجیت دوول جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، قومی سلامتی کے مشیر ہیں نریندر مودی کے۔ اس میں وہ تقریر کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اب اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا اقدام اٹھایا جاتا ہے جو بھارت کو ہرٹ کرتا ہے تو پاکستان میں لوز بلوچستان، اس کو وہ کہتے ہیں اپنا اوفینسو ڈیفنس یا ڈیفینسو اوفینس کا ڈاکٹرائن۔ بیسیکلی ٹرم جو ہے وہ ڈیفینسو اوفینس ہے، کچھ لوگ اس کو اوفینسو ڈیفنس بھی بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ڈاکٹرائن ہے ڈیفینسو اوفینس کا، وہ یہ ہے کہ ہم دشمن کو اندر سے اتنا کمزور کر دیں کہ اس میں یہ سکت نہ رہے کہ وہ سرحد کے اوپر آ کر آپ کے ساتھ لڑائی لڑ سکے۔ یہ ان کا اوپن سٹینس ہے۔ ڈپلومیسی میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی، اوپن سٹینس نہیں لیا جاتا، پبلک پوزیشن نہیں لی جاتی۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں میں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پوزیشن لی، بہت بولڈ پوزیشن تھی، اور یہی ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اوپن پوزیشن لیتا۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 1962 کی جو چین اور بھارت کی اسی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے حوالے سے اور یہاں پر سرحدی تنازع کے حوالے سے جنگ ہوئی تھی، اس کے حوالے سے کسی بھی ڈیفنس ایکسپرٹ سے پوچھ لیں کہ پاکستان کے پاس اپنی تاریخ میں سب سے اچھا موقع کشمیر کو آزاد کروانے کا، اس تمام ایریا پر جہاں پر غاصبانہ تسلط ہے، بھارت کا قبضہ ہے، اس کو آزاد کروانے کا اور پاکستان کا حصہ بنانے کا موقع، سب سے سنہرا موقع کب تھا؟ 1962 میں جب اسی قسم کی سچویشن ہوئی، تنازع ہوا بھارت اور چین کے درمیان، دیٹ واز دی بیسٹ ٹائم کہ پاکستان اگر اس وقت ایک سولو فلائٹ 3 سال کے بعد لینے کے بجائے پاکستان اس وقت چائنا کے ساتھ ملتا، الائنس کرتا یا اپنے طور پر اس وقت ایک ایکٹ کرتا، تو دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم ٹو لبریٹ وٹ پاکستان بلیوز از اٹس۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے 7 جون سن 2015 ڈھاکہ یونیورسٹی میں نریندر مودی جا کر خطاب کرتے ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹس سے، وہاں کے انٹیلیجنشیا سے، اور وہاں پر ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر نریندر مودی، بھارت کا وزیر اعظم، یہ کہتا ہے کہ، اور پہلی مرتبہ وزیر اعظم کی سطح پر بھارت اپنی ڈائریکٹ انوالومنٹ 1971 کی جنگ کے واقعات میں اس کو قبول کرتا ہے۔ سقوط ڈھاکہ میں پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں، پاکستان کا ایک حصہ مشرقی پاکستان کے مغربی پاکستان سے جدا کرنے میں اپنی انوالومنٹ تسلیم کرتا ہے وہ شخص۔ یہاں پر ڈپلومیسی، آپ مجھے بتائیں کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ مجھے بڑا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ بھارت جو ہے ظاہر ایک بڑا ملک ہے، آپ اس کی ایگزسٹنس سے انکار نہیں کر سکتے، اس کی آبادی ہے ایک بہت بڑی، ایک رقبہ ہے بہت بڑا، اس کی پالیسیز ہیں، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، ہم اس کی ایگزسٹنس سے، اس کے وجود سے تو انکار نہیں کرتے۔ بھارتی وزیر اعظم یہ بیان دیتے ہیں 7 جون 2015 کو۔ اس کے بعد آ جائیں 2016 میں بھارت کا جو یوم آزادی ہے 15 اگست کا، اس کی نریندر مودی کی آپ تقریر اٹھائیں اور آپ اس میں دیکھیں کہ وہ بلوچستان میں جاری جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے اس کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں اور اپنے رابطوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کچھ شرپسند عناصر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جو لوگ پاکستان کی سالمیت کے خلاف، جو لوگ پاکستان کی وجود کے خلاف ایکٹیو ہیں، ان کے ساتھ رابطوں کا اعتراف کرتے ہیں نریندر مودی۔ 15 اگست سن 2016، یہ ساری ڈیٹس میں آپ کو اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ میں نے تو ان کو اوپر رپورٹ کیا ہوا ہے، میں نے ان کے اوپر ایکسٹینسولی رپورٹنگ کی ہے، رپورٹس بنائی ہیں۔ آپ جائیں، یہ ساری کی ساری رپورٹس اس کے حوالے سے، یہ ویڈیوز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ اس کے بعد اسی یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لیجئے گا نریندر مودی انڈیپینڈنس ڈے اسپیچ 2016،
آپ کو وہ سپیچ اور اس میں وہ پورشن مل جائے گا بلوچستان کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں وہ کھلا کے پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں اوپنلی. یہاں پر بھی ڈپلومیسی کا کوئی کویسچن نہیں ہے, نہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ایسی سخت پوزیشن لینے کے اوپر کوئی اعتراض کرتے ہیں. اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس کو اور آپ آگے آ جائیں, بہت سارے واقعات ہیں, میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہ تذکرہ کیا ہے کہ آپ واقعات دیکھیں. اچھا, اس کے بعد برہم داغ بگٹی اور منیر مینگل, ان کے بیانات آتے ہیں اس کے کاؤنٹر میں, جو کہ نریندر مودی کی تعریف کر رہے ہیں. اب یہ ساری سچویشن ہے, بھارت جو ہے وہ اوپنلی پاکستان کے ساتھ یہ کر رہا ہے. اسی مہینے کے کچھ واقعات اور ہیں, پاکستان کے 2 ڈپلومیٹس کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے. پاکستان کے 2 ڈپلومیٹس کو بھارت سے جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے, اور پاکستان نے ابھی تک اس کے اوپر ظاہر ہے ایک وقت ہوتا ہے جوابی کارروائی کا. I'm not talking about that, but I'm talking about the hostile situation. اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو صورتحال اس وقت کشیدہ ہے, میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے دونوں کے ڈپلومیٹس, آپ اس میں دیکھ لیں کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں. پاکستانی جو چارج افیئرز ہیں, ناظم الامور ہیں پاکستانی سفارت خانے کے, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے نئی دلی میں, ان کے پیچھے ایجنسیز کے اہلکار لگائے جا رہے ہیں. اس ساری سچویشن میں بھارت پاکستان کے خلاف مسلسل بیان دے رہا ہے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں نے اس میں 2 چیزیں کی تھی, آپ اس ٹائٹل کو جا کے دیکھیں, اس میں ایک تو دھوکہ کے آگے کویسچن مارک ہے کہ کیا یہ کرنے جا رہے ہیں ہم. اور میں یہ کیوں سمجھتا ہوں, 16 سال ہو گئے مجھے ڈپلومیسی میں کو کور کرتے ہوئے. میں نے مشرف ایرا کی جو آخری ٹائم تھا اس میں نے فارن پالیسی دیکھی. اس کے بعد میں نے ایکٹیولی پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا دور فارن پالیسی کورسپونڈنٹ کے طور پہ کور کیا. پھر میں نے نواز شریف صاحب کا تمام دور فارن پالیسی کورسپونڈنٹ کے طور پر کور کیا. اس کے حوالے سے جس میں نے یہ چینل شروع کیا اس میں نے تفصیل کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز بنائی, جو بلنڈرز کیے گئے, جس طریقے سے پاکستان کو جن کا نقصان ہوا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر, خارجہ پالیسی کے اوپر, ہم نے جو پوزیشنز لینی تھی وہ نہیں لی, اس کا پاکستان کو کیا نقصان ہوا, وہ سارا تذکرہ اس میں موجود ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے دھوکے کا لفظ کیوں استعمال کیا, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دھوکے کا لفظ کیوں استعمال کیا. دھوکے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آپ نے ایک پوزیشن لی. 27 مئی کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک سٹرونگ اچھی پوزیشن لی. یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ نے بھارت کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر بڑھانا ہے. بھارت اپنے کارڈز استعمال کر رہا ہے. بھارت جو ہے وہ یعنی کہ تیزی میں جو ہے وہ جلدی میں معاہدہ, جو کہ دورہ ہونے کے بعد آسٹریلوی پرائم منسٹر کے بھارت کے دورہ جو ہوتا اس کے دوران وہ سائن ہونا تھا ایگریمنٹ, وہ ورچوئل سمٹ کر کے اس کو سائن کرتے ہیں. بیکاز دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو پریشرائز, ماؤنٹ پریشر آن چائنا, کہ ہمارے ساتھ یہ بھی کھڑا ہے, ہمارے ساتھ یہ بھی کھڑا ہے, ہمارے ساتھ یہ بھی کھڑا ہے. ہم نے پوزیشن لی اور ہم کھڑے ہو گئے چائنا کے ساتھ. ہمارے وزیر خارجہ نے چائنیز جو پوزیشن ہے لداخ کے معاملے کے اوپر اس کو بیک کیا کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے, ہم سپورٹ کرتے ہیں. میں اب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دفتر خارجہ اس کے 4-5 دن کے بعد یہ کہتا ہے کہ میوچلی ایگریڈ جو ایگریمنٹس ہیں اور ٹاکس ہیں اس میں یہ معاملہ حل ہو جائے. میں آپ کو یہ کہنا چاہیے نا کہ اگریسر ہے بھارت ایک قابض فوج ہے. بھارت نے اس علاقے کے اوپر اللیگل قبضہ کیا ہوا ہے, یہاں پر بھارت کا کلیم ہی نہیں بنتا. اور ہم اپنے علاقہ جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں, ہم اس کے اوپر بھی اسٹرانگ سٹینس لیتے ہیں, اور چائنا کا جو کلیم ہے ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں کہ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آئی تھنک ایک کویسچن اٹھانا اس کے اوپر, دیٹ از ویری جینون, ایک کویسچن اٹھنا چاہیے تھا. تو وہ سوال جو ہے وہ میں نے اس تناظر میں کیا تھا کہ آپ کے وزیر خارجہ نے ایک سٹینس لیا, اور جس دن ٹاکس ہونی تھیں چین اور بھارت کے درمیان, جو کہ آج ہو گئی ہیں, بھارت اور چین کے درمیان اس معاملے پر جب ٹاکس ہونی تھیں, تو اس سے 1 دن پہلے, 1.5 دن پہلے آپ اپنی پوزیشن جو ہے اس کو ریٹریٹ کرتے ہیں. اور اپنی کسی پوزیشن سے پسپائی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو خود اندازہ ہے کہ جب آپ ایک پوزیشن لے لیتے ہیں تو اس پوزیشن سے جس وقت آپ سٹیپ بیک کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ڈپلومیٹک جیسچرز ہوتے ہیں جن سے کسی بھی ملک کی پوزیشن اور کسی بھی ملک کا ایک جو موقف ہے, ایک سٹینس ہے کسی مسئلے کے بارے میں, اس کی سمجھ آتی ہے. تو پاکستان نے اس وجہ سے میرے خیال میں درست نہیں کیا. بھارت کیا کیا کرتا ہے پاکستان کے ساتھ,
میں تقریباً اپنی ہر دوسری ویڈیو میں بلوچستان کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، سرحدوں کے حوالے سے، لائن آف کنٹرول کے حوالے سے جو کچھ بھارت کر رہا ہے میں اس کا تذکرہ اپنی ویڈیو میں کھلا کے کرتا ہوں. اور میں جہاں پر مجھے لگتا ہے، میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ میرا اوپینین ہے، آپ کا میری رائے سے متفق ہونا تو ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے. میں نے اپنی رائے دی تھی، میں اس رائے کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں کہ پاکستان کو قطعاً ایک ایسے وقت پر، جس وقت آئرن از ہاٹ، لوہا گرم ہے، پاکستان کو اس کے اوپر ایسی پوزیشن نہیں لینی چاہیے تھی. اچھا، اب بالکل کلوزنگ اینڈ پہ دو باتیں. ایک دھمکی کہ میں چینل انسبسکرائب کر رہا ہوں. میں نے چند شاید 50 سے زیادہ، تقریباً 60 ایک ویڈیوز میں کر چکا ہوں اس چینل کے اوپر. غالباً 1 یا 2 ویڈیوز میں نے ریکویسٹ کی تھی سبسکرائب کرنے کی، اس کے علاوہ میں نے سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ نہیں کی. میرے تمام وہ لوگ جو سبسکرائب کرتے ہیں دے آر ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف وہی لوگ مجھے سبسکرائب کریں جن کو لگتا ہے کہ میں ان کا وقت ضائع نہیں کرتا. اس لیے میں یہ بھی نہیں کہتا اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں یا آخر میں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا یہ بھی وقت ضائع ہو. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو میں تقریباً تمام وہ انفارمیشن دوں کہ کسی کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اپنی انفارمیشن کو کنکلوڈ کروں اور اللہ حافظ کہہ کے ویڈیو ختم کر دوں. آخری بات، گالیاں. تو گالیوں کے حوالے سے میں آپ کو 2 چھوٹی سی باتیں کہہ دیتا ہوں کہ میں 16 سال سے اگر اس پروفیشن میں ہوں اور بائی چوائس ہوں، جانتے بوجھتے ہوئے میں اس پروفیشن میں ہوں، تو اسی وجہ سے ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم جس بزنس میں ہیں، دس از کالڈ ڈرٹی بزنس. جب آپ کوئی ویڈیو کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی ایک پارٹی خوش ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ایک ناراض ہو رہی ہوتی ہے. جو ناراض ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، جو خوش ہو رہی ہوتی ہے یا جس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو ہمارے حق میں بات جا رہی ہے، وہ آپ کی واہ واہ کرتے ہیں. تو یہ تو 16 سال سے ایک چیز ہے جو چل رہی ہے. تو اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں آپ کے وجہ سے جو ہے وہ اپنا اوپینین چینج کر لوں گا. انفارمیشن جہاں غلط ہوگی، جہاں پر خبر میں کوئی غلطی ہوگی، تو اس کا میں بالکل اسے ریٹریٹ بھی کروں گا، اس پہ ایکسکیوز بھی کروں گا. البتہ اوپینین تو میں اپنا کسی کی ایسی سخت زبان سے، گالی سے یا اس سے تو تبدیل نہیں کروں گا. تو یہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا آج کی ویڈیو میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو اس معاملے سے ریلیٹڈ تھیں وہ کلیریفائی ہو گئی ہوں گی. کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہی 1962 جس میں پاکستان وہ کر جاتا، پوزیشن لے لیتا، تو بہت ساری چیزیں جو بعد میں ہوئیں، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کارگل، براس ٹیکس، یہ سارا کچھ نہ ہوتا. اس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. آج بھی شاید وہ وقت ہے کہ جس وقت پاکستان کو تھوڑی سی بہتر، تھوڑی سی سٹرونگ، تھوڑی سی بولڈ پوزیشن لینی چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.